الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزر چمہر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے جلیل القدر بادشاہ کی صورت و سیرت کیسی ہے۔ چنانچہ وہ قاصد مدینہ منورہ میں پہنچا تو مسلمانوں سے پوچھنے لگا، این الملک، یعنی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، وہ ہمارا بادشاہ نہیں بلکہ ہمارا امیر ہے، ابھی گھر سے باہر تشریف لے گیا ہے۔ قاصد بھی پیچھے گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ دھوپ میں سو رہے ہیں، درہ سر کے نیچے رکھا ہے، پیشانی نورانی سے ایسا پسینہ بہا کہ زمین تر ہو گئی ہے۔ پسینہ ایسا بہا ہے کہ زمین تر ہو گئی ہے۔ قاصد نے جب یہ حال دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا اور سوچنے لگا کہ تمام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہے، تعجب ہے کہ وہ اس فقیرانہ صفت پر ہے۔ پھر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ نے عدل کیا، اس وجہ سے بے کھٹ کے سوئے، اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، اس لیے خام خواہ ہراسا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین سچا ہے، اگر میں قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ابھی مسلمان ہو جاتا، مگر اب میں پھر حاضر ہو کر مسلمان ہوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو اتنی بڑی بلند شان کے اپنے مزاج زاہدانہ اور فقیرانہ رکھتے تھے، اور اللہ والوں کی یہی صفت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کا مقدس اور مطہر شہر رحمت ہے، اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہیں۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے، اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما ہیں۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش، یعنی اپنے چہرہ ڈھاکے ہوئے، اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ، اپنے ایک دوست کو لے کر شہر کا چکر لگا رہا ہے، اور ہر گلی کوچہ اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نقاب پوش، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے، اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے، یعنی گھر والا جاگ رہا ہے۔ ساتھی بولا، ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔
نقاب پوش بولا خاموش رہ کر سنو اور غور کرو یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہماتن گوش ہو کر یعنی وہیں پر کھڑے ہو کر کان لگا کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، بچے اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ بولا امی جان کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا ہے۔ اتنی رات ہو گئی، نہ ابھی تک کھانا پکا ہے نہ ہم نے کچھ کھایا ہے۔ دوسرا بچہ بولا امی یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے بولا یا اللہ رحم فرما، ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکاتا کہ ہم کچھ کھا سکے اور اپنی جان بچا سکے۔ ماں بولی میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش بولے بہن میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی، میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت بولی بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش بولا بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت بولی میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھاتی ہوں، چھوڑو اس قصہ کو اور میرے زخموں دل کے ٹانکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش بولا بہن میری التجا پر تمہیں کان بھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت بولی اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھے غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ دو دن سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ ہیں، آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے خاطر اول شب یعنی پہلی رات سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہوں، اور ہنڈیا میں بجز پانی کے اور کچھ بھی نہیں، ان کو یوں ہی تسلیہ دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غم زدہ آواز میں بولا بہن
لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے یعنی عمر تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت بولی واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں۔ اب نقاب پوش یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھا لے آئے۔ آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے سے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ نقاب پوش بولا الحمدللہ، آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔ ساتھی ان کے ساتھ جو ایک آدمی تھے بولے حضور میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ نقاب پوش کے ساتھی نقا نام تھا۔ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوجھ مجھی کو اٹھانے دو، مجھی کو اٹھانا مناسب تھا۔ عورت یہ منظر دیکھ کر بھائی خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو، میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کو کوفت میں ڈالا یعنی پریشانی میں ڈالا۔ نقاب پوش بولا ان باتوں کو رہنے دیجئے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا، خود ہی آنکھ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائیں اور پھر ان کو کھلائیں اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی عورت اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو بہن؟ عورت بولی خدا گواہ ہے کہ میں تم پر بڑی خوش ہوں۔ نقاب پوش بولا تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دے بہن، کل قیامت کے دن اس کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ عورت بولی مگر تمہیں امیر المومنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ نقاب پوش بولے تم پہلے اسے معاف کر دو پھر میں اس پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت بولی اچھا تو میں نے اسے تمہاری خاطر معاف کر دیا مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بٹھائے، اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بٹھائے۔ نقاب پوش بولا تو بہن سنو تمہاری یہ دعا بھی رائگاں نہیں گئی۔ عورت بولی وہ کیسے؟ نقاب پوش بولے کہ نقاب کو منہ سے ہٹاتے ہوئے ادھر دیکھو۔ عورت حیران اور پریشان رہ کر سست رہ کر اے میرے امیر المومنین
خود متعجب منتخب کنز الاعمال، یعنی جب حضرت عمر نے اپنا پردہ ہٹایا نقاب پوش نے تو عورت نے دیکھا ہے امیر المومنین تم خود ہو، سبحان اللہ۔ سبق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اللہ کی ایک رحمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کے بہترین نگہبان تھے۔ پھر جو حضرت عمر سے راضی نہیں وہ گویا اللہ کی رحمت پر راضی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور دیگر صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔